مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جو چیزیں نفل اور مستحب درجے کی ہیں، عام طور پر اس کو ہم لوگ کبھی کرتے ہیں اور کبھی چھوڑ دیتے ہیں، اور ذہن میں یہ رہتا ہے کہ مستحب ہے، کریں گے تو ثواب مل جائے گا، اور نہیں کریں گے تو کوئی پکڑ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں۔ انہی میں تسبیحات وغیرہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں صبح شام کی، تو اس سلسلے میں ایک بات ذہن میں یہ رکھنے کی ہے کہ مستحبات اور نوافل جو ہیں ضروری تو نہیں ہیں، اور ان کو اگر نہ کیا جائے تو اس کی وجہ سے کوئی مواخذہ، کوئی پکڑ، کوئی سزا بھی نہیں ہے۔ البتہ ایک نقصان ہے اس میں۔ نقصان یہ ہے اللہ تعالیٰ سے دوری اور اللہ تعالیٰ سے جو قرب کا معاملہ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے اس میں، بلکہ ایک طریقے کا حجاب پڑ جاتا ہے۔ دیکھیے، کوئی دوست ہے، وہ ہم سے ملنے کے لیے آتا ہے یا ہم اس کے ہاں جاتے ہیں، تو کچھ اپنے ساتھ ہدیہ تحفہ لے کر کے جانے کا مزاج ہے، کچھ لے جاتے ہیں اس کے لیے۔ اب ایسا ہو اتفاق سے کہ 2-3 مرتبے جائیں اور خالی ہاتھ جائیں، کچھ لے کے نہ جائیں۔ ظاہر ہے کہ ہدیہ تحفہ لے جانا کوئی فرض واجب تھوڑے نہ ہے، وہ تو محبت کی بنیاد پر آدمی لے جاتا ہے، لیکن 2-3 مرتبے ایسا ہوا کہ خالی ہاتھ چلے گئے، کچھ نہیں لے کے گئے۔ تو اب خالی ہاتھ جانے کے بعد میں چلے تو جاتے ہیں، لیکن دل میں بعد میں تھوڑا احساس ہوتا ہے کہ یار خالی ہاتھ گئے، وہ کیا سوچ رہا ہوگا۔ تو اب اس کی وجہ سے تھوڑی سی اندر میں ایک رکاوٹ ہوتی، تو جو ربط ضبط پہلے تھا اس میں تھوڑی کمی آ جاتی، اور بعض اوقات اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی پھر تھوڑا آنے جانے میں بھی اب رکاوٹ شروع ہو گئی، اب ملنے جلنے میں بھی اس کو تھوڑا سا حجاب بچنے لگا، حالانکہ بنیاد بنی تھوڑا سا وہ معاملہ اور کچھ نہیں۔ اب اس کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوا کہ ادھر سے ربط و ضبط میں کمی، اب وہ بھی سوچنے لگا بھئی کیا بات ہے، ربط و ضبط میں کمی ہو رہی، دوری ہو رہی، وہ بھی تھوڑا سا دوری بنا لی اس نے۔ تو اب یہ معاملہ بظاہر تھا تو تھوڑا ہی سا، لیکن وہ دونوں طرف سے سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی طرح بزرگوں نے لکھا ہے نوافل اور مستحبات جو اعمال ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے متوجہ کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اس کو کر کے آدمی اگر چھوڑ دیتا ہے تو پھر دھیرے دھیرے خود اس میں ایک اجنبیت سی، ایک دوری اور ایک حجاب محسوس ہوتا ہے۔ پھر نتیجہ یہ ہو جاتا ہے کہ آدمی پھر ذکر و اذکار سے مناسبت ختم، اب بالکل الگ ہو گیا وہ۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے تسبیحات وغیرہ جو کچھ بھی پڑھے، پابندی کرے اس کی، مسلسل پڑھتا رہے، چھوڑے نہ اس کو۔ اگر کسی دن مان لیجئے کسی وجہ سے نہیں کر سکے تو بالکل نہ چھوڑے، تھوڑا بہت ضرور پڑھ لے تاکہ وہ انسیت باقی رہے۔ اگر اس کو چھوڑ دے گا تو پھر وہ انسیت ختم ہو جائے گی، اجنبیت پیدا ہوگی، اور اس اجنبیت کے پیدا ہونے سے دھیرے اب یہ ہوگا کہ وہ چھوڑ بیٹھے گا اس میں۔ اس لیے خاص طور پر اس پر توجہ دینا۔ بعض ساتھی ہوتے ہیں کہ وہ تسبیحات شروع کی انہوں نے،
صبح شام کی پڑھنے لگے، شوق ذوق رہا، اب اس کے بعد تھوڑا سا طبیعت وہ ہوئی اور چھوڑ بیٹھے اس کو۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، چاہے شوق ذوق رہے تو اور نہ رہے، دونوں حال میں پڑھنا چاہیے اس کو۔ یہ نہیں کہ ذوق شوق ہے تو پڑھ رہے ہیں اور اگر نہیں ہے تو پھر نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ نکلے گا کہ اللہ کے لیے کام نہیں ہو رہا، یہ تو اپنے جی کے لیے کام ہو رہا، جی چاہ رہا ہے تو کر رہے ہیں اور نہیں جی چاہ رہا تو نہیں کر رہے ہیں۔ وہ نہیں، نوافل ہوں مستحبات ہوں بے شک ضروری نہیں ہے، لیکن جب ہم نے شروع ہی کر دیا ہے تو بس اب اس پر جمنا اور مستقل کرتے رہنا۔ جب آدمی مستقل دھیرے 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 نوافل کا اور مستحبات کا اہتمام کرتا رہتا ہے تو اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ سنتوں کا ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے، اور سنتوں پر اہتمام کرنے کی وجہ سے پھر واجبات اور فرائض میں مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے انسان کو۔ اس بنیاد پر عبادات میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو اب اگر نوافل کو مستحبات کو کم سمجھ کر کے شروع کر کے چھوڑ دیا تو پھر اس کا نقصان۔ اسی لیے سمجھانے کے لیے کہا ہے بھائی دیکھو کوئی عمارت بنی ہوئی ہو، اب اس عمارت میں تھوڑی گھاس پھاس جمع ہے، اب کوئی توجہ نہ کی جائے، آدھی چھوڑ دے اس کو یوں ہی، یا پلاسٹر تھوڑا سا چھوٹا اسے چھوڑ دیا، تو کچھ دنوں کے بعد ہوتا دھیرے دھیرے جو پلاسٹر چھوٹا ہے اور چھوٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس چھوٹنے کی وجہ سے پھر دھیرے دھیرے عمارت کمزور پڑ جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے نوافل اور مستحبات جن کو ہم نے شروع کر رکھا ہے، اب اس کو اگر ہم چھوڑیں گے تو دھیرے دھیرے دینی جو عمارت ہم نے تعمیر کر رکھی ہے عبادات کی، وہ آہستہ آہستہ کمزور پڑنے لگے گی۔ نتیجہ یہاں تک نکلے گا کہ پھر انسان جو ہے فرائض میں کوتاہی پیدا ہوگی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا ہے کہ جو چیزیں آداب اور مستحبات کے قبیل سے ہیں، اگر آدمی اس کو چھوڑنے لگے تو اس کی سزا اس کو یہ دی جاتی ہے کہ سنتوں پر عمل کرنے سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور سنتوں پر عمل کرنے کو اگر آدمی ہلکا اور معمولی سمجھ کے چھوڑے گا تو سزا ملے گی، واجبات و فرائض چھوٹنے لگیں گے اس کو۔ اس لیے بھائی اس وقت میں جو توجہ دلائی گئی ہے وہ یہ کہ جو چیزیں مستحب درجے کی ہیں، جو چیزیں نفس درجے کی ہیں، ان کو اگر ہم نے شروع کر دیا ہے تو پھر اب فکر یہ کرنا چاہیے کہ وہ سلسلہ ٹوٹے نہ، اس کو ختم نہ کرے، چلاتا رہے، اس سے دینی مضبوطی اور پختگی انسان میں آ جاوے گی۔ اور دیکھیے ایک بات اور بھی سمجھنے کی ہے، سفر میں ہم لوگ جاتے ہیں تو جو اخراجات ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے بھائی ٹکٹ کتنے کا ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن اخراجات سے زیادہ رقم رکھ لیتے ہیں، صرف یہ سوچ کر کے پتہ نہیں کوئی ضرورت اچانک پیش آ گئی تو پھر کیا کریں گے اب ظاہر ہے کہ وہاں کسی سے سوال کرنا یا گھر سے لانا انتظام کرنا مشکل، تو وہ جو زائد رقم رہے گی ضرورت پر کام آ جائے گی۔ اسی طریقے سے آخرت میں فرائض و واجبات سنت موقدہ یہ تو ہیں ہی، اس کا سب معاملہ ہمارے ساتھ لگا ہے۔ اب مان لیجئے عبادات کی جانچ ہوئی، اس میں کمی نکل آئی تو اب وہ کہاں سے پوری ہوگی؟ فرمایا حدیث پاک میں ہے اگر فرائض کے اندر کمی ہوگی تو حکم ہوگا دیکھو سنت نوافل اس کے پاس ہیں کہ نہیں، اگر نوافل اور سنتوں کا ذخیرہ ہوگا تو عبادات کی کمی کو اس سے پورا کر دیا جائے گا۔ اور ہم دنیا کے اندر تول کے سارے عبادات کرتے رہے کہ ارے بھائی فرض و واجب سنت ہو جائے تو بہت کافی، اللہ کے بندو یہی مکمل ہو جائے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مکمل ہو گیا، یہ تو ہم دیکھنے میں پورا کر رہے ہیں، ان کے یہاں بھی مکمل ہے کہ نہیں، یہ تو وہاں جا کے ہم کو پتہ چلے گا۔ اس لیے نوافل کا بھی مستحبات کا بھی ذخیرہ رہے اور اس کا اہتمام کرے۔ زائد رقم سفر میں لے کے گئے ہیں، مان لیے کوئی ضرورت نہیں پڑی واپس آ جائے گی وہ، لیکن اگر پڑ گئی تو کیا ہوگا یہ سوچنے کا ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن جب اللہ پاک کے یہاں فرائض کا اور واجبات کا حساب و کتاب ہوگا اور معلوم ہے کمی نکل آ گئی تو وہاں نہ کوئی والد کام آئیں گے، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ بیوی کے شوہر، کوئی کام کسی کے، سب کو اپنی فکر لگی پڑی ہوگی۔ اس وقت میں اپنے پاس جو نوافل ہے، جو مستحبات ہیں، یہ سب چیزیں وہاں کام آ جائیں گی جا کر کے۔ تو اس وقت میں ایک تو یہ عرض کرنا ہے کہ نوافل اور مستحبات کا بھی اہتمام اور اس کی فکر کرنا چاہیے ایک، اور اسی کے ساتھ جو لوگ کر رہے ہیں اس میں سستی اور کاہلی اور غفلت کی بنیاد پر اس کو چھوڑے نہ، بلکہ کرتے رہیں، جی نہ چاہے تو بھی کریں، انشاءاللہ جی لگنے لگے گا۔
یہ تو نفس اور شیطان ہیں ساتھ میں جو انسان کو بہکا دیتے ہیں اور نیکیوں سے دور کرنے کی وہ ہر تدبیر کرتے ہیں۔ اب تدبیروں میں یہ بھی ہے، انہوں نے ڈال دیا ارے مستحب ہے چھوڑو پھر کر لینا، نفل ہے کوئی ضروری تھوڑی نہ ہے، اور ہماری سمجھ میں بھی آ گیا، ہم نے کہا اچھا چلو رہنے تو اس کو اب آپ نہیں، بلکہ نفل اور مستحبات کا بھی اہتمام رہے، تو اس سے دینی جو اعمال فرائض اور واجبات درجے کے ضروری ان میں پختگی پیدا ہوگی، اور اگر کوئی کمی رہ جائے گی تو اس کی تکمیل اس سے ہو جائے گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔